الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، پچھلے کئی جمعوں سے قرآن کریم کی اسی آیت سے متعلق بیان ہو رہا ہے. سورہ بقرہ کی آیت ہے، دوسرے پارے کا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے یہاں سے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز. جو پریشانیاں، جو مصائب اور جو غم تمہیں پیش آئیں، جو مشکلات پیش آئیں، ان میں تم مدد لو صبر سے اور نماز سے. پہلے بھی عرض کیا تھا، صبر کہتے ہیں اپنے نفس کو قابو میں رکھنا، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، یہ ہے صبر. کوئی غم پیش آ گیا تو اس میں بھی اپنے آپ کو قابو میں رکھے کہ حد سے زیادہ غم کا اظہار نہ کرے. چیخنا چلانا بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، یا اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں کہ آپ نے ہم پر کوئی، ہم ہی رہ گئے تھے اس بھی پریشانی کے لیے. بعض لوگ ایسے بھی کہہ دیتے ہیں. تو کوئی غم پیش آ گیا تو اس وقت بھی اپنے آپ کو قابو میں رکھیں. غم کو ایک حد تک ظاہر کریں، اس سے زائد نہیں. چیخنا چلانا جائز نہیں. آنسو ٹپک جائیں ٹھیک ہے، اپنے غم کا اظہار زبان سے بھی کر دیں، یہ بھی ٹھیک ہے. 3 دن سوگ منا لیں کہ زینت اور خوشبو وغیرہ استعمال نہ کی جائے، یہاں تک بھی ٹھیک ہے. 3 دن سے زیادہ سوگ منانا بھی جائز نہیں. تو کوئی غم اور مصیبت پیش آ جائے تو اس وقت بھی اپنے آپ کو قابو میں رکھنا کہ کوئی شریعت کے خلاف کام نہ ہو. اور جو فرائض اللہ رب العالمین نے ہم پر عائد کیے ہیں، 5 وقت کی نماز ہے، رمضان کے روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، مہمان پڑوسیوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، ملنے جلنے والوں کے حقوق ہیں، ان کی ادائیگی میں اپنے آپ کو قابو میں رکھیں. آزاد نہ ہونے دیں کہ جو چاہیں کر لیں. یہ ہر وقت صحیح نظر رہے کہ ہم نے حقوق ادا کیے ہیں اپنے ان لوگوں کے اہل حق کے یا نہیں.
جن کی ہم ملازمت کرتے ہیں ان کا حق ہم نے ادا کیا یا نہیں کیا؟ جو ہمارے ملازم ہیں ہم نے ان کا حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ جو ہمارے پڑوسی ہیں ان کا حق ہم نے ادا کیا یا نہیں کیا؟ بیوی بچوں کے حقوق ہم نے ادا کیے یا نہیں کیے؟ ماں باپ کے، بہن بھائیوں کے، رشتہ داروں کے؟ اس میں آپ کو اپنے آپ کو قابو میں رکھیں۔ بعض لوگ ماں باپ کی محبت میں اور ان کی تعظیم و خدمت میں اتنے زیادہ منہمک ہوتے ہیں کہ بیوی بچوں کے حقوق پامال ہونے لگتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں۔ اور بعض لوگ بیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی میں اتنے لگتے ہیں کہ ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہونے لگتی ہے، یہ بھی سخت خطرناک بات ہے۔ بین بین رکھ کے آدمی اپنے آپ کو قابو میں رکھتے، نہ ادھر نہ ادھر۔ بیوی بچوں کے حقوق اپنی جگہ پر، ماں باپ کے حقوق اپنی جگہ پر، رشتہ داروں کے حقوق اپنی جگہ پر، پڑوسیوں کے حقوق اپنی جگہ پر، ماتحتوں کے حقوق اپنی جگہ پر، افسروں کے حقوق اپنی جگہ پر۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ہے اور یاد رکھنے کے قابل ہے، اور وہ یہ کہ پورے دین کا خلاصہ، اسلامی تعلیمات کا تمام پورے دین کا خلاصہ دو چیزیں: ادائے حقوق اور حفظ حدود۔ ادائے حقوق اور حفظ حدود، حقوق کو ادا کرنا اور حدود پر قائم رہنا، حدود کے اندر رہنا۔ حقوق کس کے ادا کرنے؟ اللہ کے حقوق بھی ادا کرنا، بندوں کے حقوق بھی ادا کرنا۔ اللہ کے حقوق کیا؟ عقائد ہیں، ایمان ہے، عبادتیں ہیں، یہ اللہ کے حقوق ہیں۔ اللہ کا ذکر، تلاوت، دعائیں، ذکر، نمازیں اور تمام ہر قسم کی عبادتیں، یہ سب اللہ کے حقوق ہیں۔ اور بندوں کے حقوق، حقوق العباد ہیں جن کا میں ذکر ابھی کر رہا تھا۔ ماں باپ کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، افسروں کے حقوق، ماتحتوں کے حقوق۔ حتیٰ کہ قرآن میں تو یہاں تک کے حقوق کو رکھا ہے کہ اگر آپ عارضی طور پر کوئی آدمی آپ کے پاس ہے، کھڑا ہوا ہے یا بیٹھا ہے، الصاحب بالجنب، قرآن نے کہا اس کو کہ جو تمہارے برابر میں ہو، عارضی طور پر ہے، جیسے آپ بیٹھے، آپ کے دائیں بھی ایک آدمی ہے، بائیں بھی ایک آدمی ہے، بس میں آپ بیٹھتے اس میں بھی آپ کے دائیں یا بائیں آدمی کوئی ہوتا ہے، ریل میں، ہوائی جہاز میں، یہ عارضی طور پر آپ کا ساتھی بنا ہے، اس کے بھی حقوق ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، قریب کا پڑوسی، دور کا پڑوسی، اور جو عارضی طور پر تمہارے ساتھ ہو گیا اس کا بھی حق ہے۔ وہ کیا کہ آپ اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ کریں جس سے اس کو ایذا پہنچے۔ آپ کے کپڑوں میں اگر بدبو ہوگی اس کو تکلیف پہنچے گی، آپ اس کو اس طرح نہ بیٹھیں کہ اس کو جگہ کی تنگی ہو جائے۔ کوئی کام ایسا نہ کریں جس سے اس کو ناگواری ہو۔ تو پورے دین کا خلاصہ ہے ادائے حقوق، حقوق کی ادائیگی، اللہ کے حقوق کی ادائیگی، عبادتیں اور ایمان، اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی، روپے پیسے کے حقوق۔ خریدار آپ کے پاس آتا ہے، آپ تاجر ہیں، گاہک کا آپ کے اوپر حق ہے کہ آپ اس کے ساتھ دیانتداری سے کام لیں اور دیانتداری کے ساتھ برتاؤ کریں۔ جو چیز وہ مانگ رہا ہے اس کو، جس کی چیز کے آپ نے پیسے لیے وہ چیز دیں، پوری دیں، صحیح دیں۔ اور خریدار کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ حق ہے دکاندار کا کہ جتنے کا پیسے لیے ہیں، جتنے کا مال لیا ہے اتنے پیسے پورے کے پورے لے، اس میں کوتاہی نہ کرے۔ غرض یہ کہ حقوق ہیں،
پورے دین کا خلاصہ حقوق کی ادائیگی ہے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کی ضرورت حفاظت کریں، ان کی بنیادی ضرورتوں کے انتظامات کریں، امن و امان قائم کریں، قانون کی بالادستی قائم کریں، اور ان کے راحت و آرام کے جو کچھ منصوبے ہو سکتے ہیں وہ کریں۔ عوام کی تو یہ ان کے اوپر حقوق ہیں عوام کے، اور عوام کے اوپر حکمرانوں کے حقوق کیا ہیں کہ جائز معاملات جو وہ کر رہے ہیں اس میں ان کے ساتھ تعاون کریں، اچھے معاملات کر رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں، تو ادائے حقوق ہیں۔ تو آج کل عجیب زمانہ ہے، آج کل آپ دیکھیں گے سیاسی جماعتوں کو، تنظیموں کو اور سیاسی لیڈروں کو، اپنے پیروکاروں کو وہ کیا سکھاتے ہیں؟ حقوق کی ادائیگی نہیں سکھاتے ہیں، بلکہ کیا سکھاتے ہیں؟ حقوق مانگنا سکھاتے ہیں۔ مزدور یونینیں ہوتی ہیں، اپنے حقوق کے مطالبے کرتی ہیں، لیڈر ہوتے ہیں، عوام کو کہتے ہیں بھلا ہمارا مطالبہ نہیں مانتی حکومت، ہڑتال کرو۔ آپ جتنے لیڈر دیکھیں گے سیاسی اور سیاسی جماعتیں اور تنظیمیں، آج کل رواج یہی ہو گیا ہے کہ حقوق مانگیں، لیکن کیا حقوق مانگنے سے مل رہے ہیں؟ مزدوروں کے حقوق مل رہے ہیں، تاجروں کے حقوق مل رہے ہیں، غریبوں کے حقوق مل رہے ہیں؟ نہیں، قرآن نے یہ طریقہ نہیں سکھایا۔ قرآن نے یہ طریقہ سکھایا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ دوسروں کی جو امانتیں تمہارے پاس ہیں، یعنی حقوق، وہ امانت ہے، ان کو پہنچا دو، ان کو دے دو۔ اگر سب لوگوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی فکر کریں، جائزہ لیتے رہے کہ میں نے کسی کا حق مار تو نہیں لیا، امن و امان قائم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سب کے حقوق مل جائیں گے، نہ کوئی مطالبے کی ضرورت ہوگی، نہ ہڑتالوں کی ضرورت ہوگی، نہ جلوس ریلیوں کی ضرورت ہوگی، نہ لڑائی جھگڑے ہوں گے۔ لیکن اگر طے یہ کر لے کہ دو حقوق ہم نے سب طے کر لیا کہ حقوق دوسروں کے حق ادا نہیں کریں گے، لیکن اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے جائیں گے، تو خوب سمجھ لیجئے اس طریقے سے کبھی کسی کو حق نہیں ملے گا۔ حق تو ملے گا اس وقت جب آپ اپنے پیروکاروں کو یہ سکھائیں کہ دوسروں کے حقوق ادا کرو۔ اسلام نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے مسلمانوں کو اسی کی تعلیم دی۔ آج آپ یہ مجمع بیٹھا ہے، ہر ایک یہ طے کر لے کہ میں کسی کا حق ماروں گا نہیں، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا نہ حق، کسی کا پیسہ نہیں ماروں گا، کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، کسی کی دل آزاری نہیں کروں گا، کسی کی غیبت نہیں کروں گا، کسی پر بہتان نہیں لگاؤں گا۔ یہ اتنے آدمی اگر طے کر لیں، ہر ایک آدمی کا اثر کئی کئی آدمیوں تک جاتا ہے۔ ایک گھر میں کئی کئی آدمی ہوتے ہیں، اگر یہاں 3000 آدمی تو 15,000 آدمیوں تک بات پہنچے گی، تو امن و امان قائم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لیکن ہماری یہ مغربی جمہوریت کا طریقہ ہے، مطالبے مانو۔ مغربی جمہوریت نے یہ سکھایا، اور اسلامی طریقہ تعلیم جو ہے اور طریقہ جو ہے معاشرت کا، حکومت کا اور سیاست کا، وہ یہ ہے کہ اپنے پیروکاروں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ دوسروں کے حقوق ادا کرو۔ چنانچہ کہ محمد مولانا اشرف علی صاحب خان بھی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پورے دین کا خلاصہ ہے ادائے حقوق، حقوق کی ادائیگی، حقوق کو ادا کرنا، اور حفظ حدود، حدود کی پابندی کرنا۔ آپ فرض کر لیجیے حقوق ادا کرنے لگے بیوی بچوں کے، لیکن اس میں حد سے آدمی بڑھ جائیں کہ ماں باپ کے حقوق پامال ہونے لگے، بہن بھائیوں کے حقوق پامال ہونے لگے، رشتہ داروں کے حقوق پامال ہونے لگے، یہ بھی غلط ہے۔
حد سے زیادہ کوئی چیز نہیں، انتہا پسندی تو اسلام میں ہے ہی نہیں۔ آج الزام لگایا جاتا ہے مسلمانوں پر انتہا پسندی کا، اور کچھ باتیں مسلمانوں کے اندر پیدا ہو بھی گئی انتہا پسندی کی، ورنہ اسلام نے تو انتہا پسندی کو ہر قدم پر روکا، ہر چیز کی ایک حد مقرر ہے، اس سے زائد کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نماز میں کوئی یہ چاہے کہ میں 4 رکعتوں کی بجائے 5 رکعتیں پڑھوں، حرام، ناجائز ہے۔ اور رکوع کے اندر میں قرآن پڑھا کروں، ممنوع ہے۔ اور رکوع کی بجائے میں سجدے کر لیا کروں، یہ 2 سجدے کی بجائے نماز میں 3 سجدے کر لیا کروں، اور رکوع 1 کی بجائے 2 کر لیا کروں، بظاہر تو نیک کام ہے، رکوع بھی نیک کام ہے، سجدہ بھی نیک کام ہے، تلاوت قرآن بھی نیک کام ہے، لیکن حد سے زیادہ اگر ہوگی غلط ہو جائے گا۔ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے یہ طے کر لیا کہ دن بھر روزہ رکھا کریں گے، سال بھر، عمر بھر دن بھر روزہ رکھا کریں گے، رات کو جاگا کریں گے تہجد میں۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، آپ نے منع فرما دیا، فرمایا یہ کیا طریقہ ہے تمہارا؟ کیا تمہارے اوپر تمہاری جان کا بھی حق ہے؟ جان کا بھی تو حق ہے، سب سے پہلے تو جان ہی کا حق ہے۔ اپنی جان کے اوپر اتنے مشقت ڈالنا جو برداشت نہ کر سکو تو یہ بھی جائز نہیں ہے، بیمار پڑ جاؤ گے، بلکہ پھر بیمار ایسے پڑو گے کہ فرض نمازیں بھی چھوٹ جائیں گی، روزے بھی چھوٹ جائیں گے، کمانا زمانہ بھی چھوٹ جائے گا، بیوی بچوں کو حقوق کی ادائیگی جو فرض ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے تو اپنی جان کا حق ہے، تو اس کو جان کا حق یہ ہے کہ اتنی راحت اس کو پہنچاؤ اور آپ کو نیند اس کو ملے تاکہ دن میں وہ کام کر سکے۔ پھر دن میں تم اگر روزے سے رہو گے تو کون مہمان تمہارے پاس آئے گا؟ وہ تو روزے سے کون جائے ان کے پاس؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر تمہاری اپنا بھی حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے۔ اگر تم دن میں روزے سے رہو گے، رات بھر تہجد پڑھو گے، بیوی کے حقوق کون ادا کرے گا؟ بیوی اس بات سے آئی تھی تمہارے گھر میں کہ وہ اکیلی پوری رہ جائے، اور اگر بلی ضروری کا علی کا حق، مہمانوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ کوئی جو تم سے ملنے کے لیے آتا ہے، اگر تم روزے سے ہوگے تو تمہاری طبیعت میں ظاہر ہے کہ کمزوری ہوگی، کھانے پینے کی طرف التفات نہیں ہوگا، ایسے میں کوئی مہمان آپ کے پاس آ کر کھانا کھاتے ہوئے یا کوئی چیز پیتے ہوئے شرمائے گا۔ تو انتہا پسندی۔ پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ کیا تم مجھے نہیں دیکھتے، میں رات کو یہ جاگتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، اور نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں۔ تو پھر کہا اچھا آپ مجھے اس اجازت دے دیجیے کہ اتنے روزے رکھنا۔ آپ نے کہا نہیں، اتنے روزے رکھنا کہ نہیں۔ بالآخر یہ صلح ہوئی کہ ایک دن روزہ رکھیں گے اور ایک دن افطار کریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اسی طرح روزہ رکھتے۔ بعد میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کا معمول یہی رہا، ضعیف ہو گئے تھے بہت زیادہ بڑھاپے میں، تو وہ کہتے تھے کہ کاش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو اور مان لیتا اور ایک دن روزہ اور ایک دن افطار کا جو میں نے معاملہ طے کر لیا تھا اس سے بھی کم روزہ رکھنے کا معاملہ طے کرتا، کیونکہ ایک دن روزہ اور ایک دن افطار مجھ سے برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیے روزہ رکھنا، راتوں کو تہجد میں پڑھنا کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن انتہا کی اجازت نہیں، انتہا سے گزرنے کی اجازت نہیں۔ تو ادائے حقوق بھی لازم ہے اور ان کی حدود کی پابندی بھی لازم ہے۔ شریعت نے حقوق کی پابندی لگا دی ہے، حد مقرر کر دیے کہ اس حد تک یہ کام کرنا ہے، اس حد تک یہ کام کرنا ہے، اس حد تک یہ کام کرنا ہے، اس حد تک اس کا حق ادا کرنا ہے، اس حد تک اس کا حق ادا کرنا ہے۔ ایک شخص ہے، اس کی بیوی ہے یا ماں ہے یا بہن ہے، پورے گھر میں وہ اکیلی ہے،
اور یہ شخص ہے، اس کا بھائی یا باپ یا شوہر، اور وہ بیمار ہے، گھر میں اور کوئی ہے نہیں، اور اس کو ضرورت ہے ہر وقت کسی ایسے آدمی کی جو اس کی دیکھ بھال کر سکے اور اس کی مدد کر سکے۔ اذان نماز کا وقت ہو گیا، جماعت سے نماز کا مسجد میں۔ اب بتائیے، اللہ کا منادی تو پکار رہا ہے کہ آؤ مسجد میں آؤ، لیکن وہ جو بیمار خاتون گھر میں پڑی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے، وہ اگر نہیں کہہ رہی، وہ کہہ رہی چلے جاؤ تم، لیکن اس کی حالت کا مطالبہ یہ ہے کہ تم اس کو چھوڑ کر جاؤ گے تو ناانصافی ہوگی۔ علماء نے بیان کیا، بزرگوں نے بتایا کہ یہاں تقویٰ اس میں ہے کہ مسجد میں نہ جائے، گھر میں نماز پڑھے، جماعت کو چھوڑ، انشاءاللہ جماعت سے زیادہ ثواب ملے گا۔ ہر چیز کی ایک حد ہے، جماعت کی پابندی بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے، اور تکبیر اولیٰ کی پابندی کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تکبیر اولیٰ کی پابندی کر لے، یعنی پہلی رکعت میں شامل ہو جایا کرے، کوئی رکعت اس کی چھوٹے نہیں، تو دو چیزوں سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ ایک نفاق سے، اس کے دل میں اگر نفاق ہے وہ نکل جاتا ہے، منافقت اگر دل میں ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور ایک جہنم کی آگ سے برات ہو جاتی ہے، بالکل خلاصی ہو جاتی ہے آدمی۔ اتنا بڑا عمل ہے تکبیر اولیٰ کا۔ لیکن اگر ایسی صورتحال ہے جیسے میں نے عرض کی، گھر میں کوئی ایسا بیمار ہے جس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی اور تمہارے علاوہ نہیں ہے، اور خطرہ ہے کہ تم چلے جاؤ گے تو اس کو تکلیف پہنچ جائے گی، تو اس وقت تقویٰ یہ ہے کہ تم مسجد میں نماز نہ پڑھو، وہیں اکیلے پڑھ لو نماز، انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ ثواب تم کو ملے گا۔ تو پورے دین کا خلاصہ کیا ہے؟ حقوق کی ادائیگی اور حدود کی پابندی، شریعت نے جو حد مقرر کر رکھی ہے چیز کی، اس کی پابندی۔ مگر یہ کب ہوگا؟ جب آپ کو یہ معلوم ہے کہ حقوق کیا ہیں اللہ کے اور بندوں کے، اور ان کے حدود کیا ہیں، حدیں کیا ہیں۔ اتنا علم تو آپ کو حاصل کرنا پڑے گا، اس کے لیے کسی کتابوں کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے، اور کسی بزرگ کی صحبت بھی اختیار کرنی چاہیے۔ صحبت کے بغیر آدمی حدود کی پابندی نہیں کر سکتا۔ حدود کو سیکھتا ہے آدمی صحبت میں رہ کر، اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر، جو عالم بعمل لوگ ہیں، یا عالم نہیں ہیں مگر عمل ان کے سنت کے مطابق ہے، اور کہتے ہیں لوگ یہ بزرگ ہیں اور ان کے عمل سنت کے مطابق ہیں، ان کی صحبت میں ان سے پوچھا کریں، مشورہ کیا کریں، بیوی کے معاملے میں، بچوں کے معاملے میں، تجارت کے معاملے میں، ملازمت مزدوری کے معاملے میں، تاکہ حدود کی قائم کی پابندی ہو۔ ان سب کے اندر یہ سب کیسے ہوگا؟ صبر سے ہوگا۔ نفس کو قابو میں رکھو، نفس کو قابو میں رکھو۔ فرائض کی ادائیگی میں رکاوٹ بنتا ہے نفس، اس کو قابو میں رکھو۔ گناہوں پر آمادہ کرتا ہے نفس، اس کو قابو میں رکھو۔ غم کے موقع پر ناجائز حرکتیں کرنے پر آمادہ کرتا ہے نفس، کہ چیخو اور چلاؤ جاہلوں کی طرح اور اللہ کی شکایت کرو، اس کا تقاضا کرتا ہے، اس کو قابو میں رکھو۔ حاصل یہ کہ اپنے آپ کو قابو میں رکھو، انتہا پسندی سے بچو، انتہا پسندی سے بچو۔ آج ہمارے ملک میں مسلمانوں کے اندر بھی انتہا پسندی آ گئی ہے، جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں جو خود بخود تو نہیں پیدا ہو گئی، ان میں بہت سارے ہمارے معاملات ایسے ہو رہے ہیں، یا قتل و غارت گری جو ہو رہی ہے، حفظ حدود نہیں رہا، حدود کی پابندی نہیں رہی ہے، کسی سے اختلاف ہے، ایک مسلک کا اختلاف ہے دوسرے مسلک سے، ٹھیک ہے یہاں تک چلو ٹھیک ہے، لیکن اس کا اصول کیا ہے کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسروں کا مسلک چھیڑو نہیں، ان کو اس پر عمل کرنے دو جو کرتے ہیں ان کی ذمہ داری، اور اپنا عمل کو تم درست کرو۔ ہاں ان کو تلقین اگر حق کی تم کر سکتے ہو
حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، خیرخواہی کے ساتھ ان کو مسئلہ بتا دو کہ بھائی تمہارا طریقہ یہ غلط ہے، مان لے تو ٹھیک ہے، نہیں مان لے تو آپ کی ذمہ داری ختم، اپنے عمل کو ٹھیک رکھیے، اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسروں کا مسلک چھیڑو نہیں، اپنے نفس کو قابو میں رکھو۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ دھماکے ہیں، اور اس کے اندر بے گناہوں کا خون ہے، عورتوں اور بچوں کا خون ہے، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے۔ اب لاہور کے اندر جو واقعہ پیش آیا، کسی شخص نے توہین رسالت کا بدترین جرم کیا تھا، بلا شبہ بدترین جرم ہے، وہ ناقابل معافی جرم ہے۔ اس کو ہماری حکومت کی بھی کمزوری ہے کہ اس کو گرفتار کر کے اس کا اعلان کیا جاتا کہ ہم نے پکڑ لیا، جلدی سے اس کو عدالت میں پیش کیا جاتا تاکہ جلدی سے اس کی سزا ہوتی، مگر چونکہ لوگ دیکھتے ہیں کہ سزا ہوتی ہی نہیں ہے مجرموں کو، تو وہ خود ہی قانون نافذ کر لیتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں اور قانون ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ پھر انہوں نے وہ طوفان بدتمیزی برپا کیا وہاں کے مسلمانوں نے، پتہ نہیں وہ مسلمان تھے یہ غیر ملکی ایجنٹ تھے جنہوں نے مسیحی آبادیوں کو برباد کیا، آگ لگائی، وہاں کے عورتیں اور بچے مارے گئے، ان کے مکانات جلا دیے گئے۔ بتائیے ان بے گناہ عیسائی بچوں کا اور عورتوں کا کیا قصور تھا؟ مجرم ایک تھا، وہ تو محفوظ ہو گیا جیل میں آ کر، اور جنہوں نے جرم نہیں کیا تھا ان کو تم نے سزا دے دی۔ بظاہر تو یہ اپنے نزدیک عشق رسول کا کام کیا، لیکن یہ اسلام کو بدنام کرنے والا کام ہے، مسلمانوں کو بدنام کرنے والا کام ہے، قرآن و سنت کے تعلیمات کا سراسر منافی ہے، بلکہ توہین قانون رسالت جو ہے اس کو بھی ناکام بنانے کی سازش سمجھتا ہوں میں۔ تو اس میں مجھے اندیشہ ہے کہ شاید اس میں غیر ملکی ایجنٹ شامل ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے یہ حرکتیں کروائی لوگوں نے، لیکن کرنے والے تو ہماری مسلمانوں میں سے کوئی ہوتا ہے نا۔ مگر وہی بات ہے کہ حفظ حدود نہیں ہے، ہر چیز کی ایک حد ہے، ادائے حقوق بھی ذمہ داری ہے۔ کافروں غیر مسلم اقلیتیں جو ہمارے ملک میں رہتے ہیں وہ اگرچہ کافر ہیں مگر ان کی جان و مال اور آبرو کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، اگر نہیں کریں گے ہم گناہ گار ہوں گے۔ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے تو نتیجہ یہ کہ ہر ایک جو چاہتا ہے کر رہا ہے۔ حکمران جو ہیں قانون کو نافذ نہیں کرتے، قانون کے مطابق فیصلے نہیں کراتے، مجرموں کو سزائیں نہیں دیتے، لوگوں نے خود سزائیں دینی شروع کر دی، اور اس کے اندر پھر نہ یہ حدود میں یہ حد میں رہے نہ وہ حدود میں رہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے دین کی، اور دین کی سمجھ تو پیدا ہوتی ہے اللہ والوں کی صحبت سے، بزرگوں سے ملنے سے، علماء سے رابطہ رکھنے سے۔ الحمدللہ علماء کی تعداد کم نہیں ہے ملک میں، اور ایسے علماء بھی موجود ہیں جو عالم بعمل ہیں، ان سے رہنمائی حاصل کریں۔ اچھا یہ کوئی ضروری نہیں کہ بہت بڑے مشہور بزرگ کے پاس ہی جائیں، نہیں، آپ کو اپنے محلے کے امام سے رہنمائی مل سکتی ہے، اپنی مسجد کے امام اور خطیب سے رہنمائی مل سکتی ہے، اگر آپ کو ان کے علم اور ان کی دیانت پر اعتماد ہے، اور آپ اعتماد اس طریقے سے ہوگا کہ آپ یہ محسوس کریں کہ دوسرے علماء ان پر اعتماد کرتے ہیں، ان سے آپ رہنمائی لیں، اپنے محلے کے مسجد کے امام سے رہنمائی لیں، انشاءاللہ تعالی حالات بہت بہتر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ادائے حقوق کی بھی توفیق عطا فرمائے اور حفظ حدود کی بھی توفیق عطا فرمائے، جس کا حاصل یہ ہے کہ صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔